54 پہ ہے. سب لوگ الاختیار لتحریر المختار اس کتاب پیج نمبر 54 اوپن کر لیں اور دیکھیں. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات چل رہی تھی ناقض وضو کی، جن میں سے اکثر نواقض کا ذکر ہو چکا ہے اور ایک دو اور بچے ہوئے ہیں جو انشاءاللہ العزیز آج کی گفتگو میں یہ باتیں آپ سماعت کریں گے. مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَمَسُّ الْمَرْأَةِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، اور عورت کو ٹچ کرنا یہ ناقض وضو نہیں ہے، یعنی عورت کو ٹچ کرنا وضو کو نہیں توڑتا ہے. اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے. ان کا جو قول اول ہے ان میں یہی ہے کہ کسی نے اگر اپنی ہتھیلی سے کسی بھی عورت کو چھو لیا تو اس کا وضو جاتا رہے گا، لیکن شوافی بھی حرم شریف کے اندر بالخصوص حج کے طواف میں اس مسئلے میں یعنی مس مرأت کے مسئلے میں احناف کے قول پر عمل کرتے ہیں. یعنی چونکہ حالت وہ طواف میں جب مرد و عورت سب ساتھ میں ایک ساتھ طواف کرتے ہیں تو اس میں ایک دوسرے سے ٹچ ہونے کا، خود گرنے سے بچنے کے لیے بھی، ٹھوکر لگنے سے بچنے کے لیے بھی ٹچ ہونے کے امکانات مکمل طور پر ہوتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ حالت طواف میں وضو واجب ہے. تو اگر کسی نے طواف کرنا شروع کیا، 1 2 3 4 کیا، اور کوئی اچانک سے کسی عورت کو وہ بچنے کے لیے ہی ٹچ کر دیا، پتہ چلا اس کا وضو چلا گیا. اب اس کو جو صدقہ یا دم دینا پڑے گا وہ الگ، اور دوسری کی اس کا جو کیا ہوا طواف ہے وہ باطل ہو جائے گا. پھر سے جا کر کے وضو کر کے آگے پھر ان کو طواف کرنی ہوگی. اس لیے طواف کی حالت میں وہ احناف کے ہی مسلک پر عمل کرتے ہیں. باقی جگہوں پہ شوافی اپنے اعتبار سے یعنی اپنے مسلک پہ عمل کرتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے گا چھونے سے، لیکن حالت طواف میں نہیں ٹوٹے گا. امام اعظم کے قول پر عمل کرتے ہیں. تو اگلی عبارت ہے وقال ومس المرأة لا ينقض الوضوء لروایت عائشہ رضی اللہ عنہا. مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ومس المرأة لا ينقض الوضوء، مس مرأت یہ ناقض وضو نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه، کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوج محترمہ کا بوسہ لیا، ثم صلی، پھر نماز ادا فرمائی، ولم یتوضا، اور وضو نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل سے ثابت ہو گیا کہ مس مرأت سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس لیے کہ اگر ٹوٹ جاتا تو آپ بوسہ لے کر کے پھر نماز کے لیے آپ نہ جاتے بغیر وضو کیے ہوئے. یہ حدیث دلیل. اور آیت کریمہ جو کہ لمس کے تعلق سے ہے قرآن مقدس میں او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، تو قرآن مقدس کی جو آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تم قضاء حاجت سے فارغ ہو کر کے آؤ یا یہ کہ اپنی بیوی کو چھوؤ، تو اس کے بعد تیمم کا حکم ہے یا وضو وغیرہ کا حکم ہے. تو وہاں پر اس آیت کریمہ میں لمس سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق لمس سے مراد فقط لمس یعنی چھونا نہیں ہے بلکہ جماع مراد ہے. اسی کو آگے بتا رہے ہیں والآیت متعارضۃ التاویل، آیت تعویل کے اعتبار سے متعارض ہے، مختلف ہے. فإن ابن عباس قال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ المراد باللمس الجماع، مراد لمس سے چھونے سے مراد یعنی جو لمس اولا مستم النساء میں آیا آیت کریمہ کے اندر، وہاں لمس سے مراد جماع ہے. اور ظاہر ہے کہ جب کوئی انسان جماع سے فارغ ہو تو اس کے لیے وضو ہی نہیں
بلکہ غسل کی حاجت ہے. اگر پانی موجود ہے تو غسل کرے، اور اگر پانی موجود نہیں ہے، پانی پر قدرت نہیں ہے، تو تیمم کا حکم ہے. وقد تأکد بفعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے، آپ کے عمل سے، آپ کے فعل سے یہ اور مؤکد اور مستحکم ہو جاتا ہے. اور وہ آپ کا فعل کیا ہے؟ وہی کہ آپ نے خود بوسہ لیا اور وضو نہیں کی، نماز ادا کی. تو آپ کے عمل سے یہ فعل اور مؤکد ہو گیا. آگے وَقَذَا مَسُّ الذَّكَرِ، اور اسی طرح سے مس ذکر بھی ناقض وضو نہیں ہے. یعنی جس طرح سے مس مرأت ناقض وضو نہیں ہے، اسی طرح سے مس ذکر بھی ناقض وضو نہیں ہے. اس سلسلے میں بھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اپنے ذکر کو چھو لے وضو کے بعد تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. جیسا کہ موطا شریف کے اندر اس حدیث کے تعلق سے، اس بات کے تعلق سے کئی حدیثیں آپ نے پڑھا ہوگا. وہاں پر بھی اناف کی طرف سے حضرت طلق ابن علی والی حدیث پیش کر کے جواب دی گئی ہے. یہاں پر بھی اسی حدیث کے ذریعے جواب دی گئی ہے، اسی سے ثابت کیا گیا ہے کہ مس ذکر ناقض وضو نہیں ہے. اور اگر جو پہلی حدیث ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مس ذکر کے بعد رسول اللہ نے وضو کا اگر حکم دیا جیسا کہ دیگر روایتوں میں ہے، تو اس روایت کو ہم معمول کرتے ہیں اس بات پر کہ وہ منسوخ ہے. وہ پہلے کی روایت ہے، حدیث ہے، وہ منسوخ ہے، اور بعد کی یہ حدیث حضرت طلق بن علی والی جو صاف واضح لفظوں میں ہے. اور اسی طرح ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، تو اس میں بھی صاف طور پر ہے، جس میں بہت واضح جملوں میں بات کہی گئی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مس ذکر یہ ناقض وضو نہیں ہے. دلیل لقول علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے، لطلق ابن علی، جو آپ نے طلق ابن علی سے فرمایا، الا حین سألہ، اس وقت جبکہ انہوں نے آپ سے سوال کیا. کیا فرمایا؟ حل فی مس الذکر وضو، آپ سے سوال کیا گیا کیا مس ذکر میں وضو ہے؟ قال، آپ نے فرمایا لا، نہیں. اور اس کے بعد مزید وضاحت فرما دی، حل ہوا الا بضعۃ منک، کیا حل ہوا یہ نہیں ہے مگر تمہاری جسم کا ایک ٹکڑا. یعنی یہ جسم کا ہی ایک عضو ہے، جسم کا ہی ایک حصہ ہے. تو جس طرح سے وضو کرنے کے بعد جسم کے دوسرے حصے کو چھونے سے، ٹچ کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اسی طریقے سے ذکر بھی جسم کا ایک عضو ہے، تو اس کو ٹچ کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی وضو کے بعد بے ضرورت بھی ٹچ کرے. یہ ایسے بھی تہذیب کے خلاف ہے اور ادب کے خلاف ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے ٹچ ہو جائے تو یہ ناقض وضو نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ بتانا مقصود ہے. نفل وضوء ونبہ علی العلت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی نفی فرما دی، ونبہ علی العلت، اور آپ نے علت پر تنبیہ بھی فرما دی. یعنی علت کی پر آپ نے خاص طور پہ علت سے متنبہ فرما دیا کہ وضو نہیں ہے مس ذکر سے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ جسم کا ہی ایک حصہ ہے. وما رویہ من مس ذکرہ فلیتوضا، اور وہ جو روایت کی گئی ہے کہ جس نے اپنے ذکر کو چھوا تو چاہیے کہ وہ وضو کرے، جو اس مفہوم کی جو حدیثیں آئی ہیں، تو اس سلسلے میں کہتے ہیں اس طرح کی حدیث کے بارے میں کہ طعن فیہ یحیی بن معین وغیرہ من ائمۃ الحدیث. تو جس نے بھی یہ من مس ذکرہ فلیتوضا والی حدیث ذکر کی ہے، جس راوی سے بھی یہ حدیث مروی ہے، ان کے بارے میں یحیی ابن معین، جو ناقدین حدیث میں ایک بڑا نام ہے یحیی ابن معین کا، انہوں نے اور ان کے علاوہ دوسرے ائمہ حدیث نے سخت تنقید کی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے مس ذکر والی حدیث نقل کی ہے. ان کے راویوں پر انہوں نے، یعنی یحیی ابن معین اور دوسرے ناقدین حدیث نے سخت کلام فرمایا ہے. اسی کو طعن فیہ یحیی ابن معین وغیرہ من ائمۃ الحدیث، یحیی ابن معین اور ان کے علاوہ دوسرے محدثین ائمہ نے ان کے بارے میں طعن فرمایا ہے. تو یہ باتیں ہوئی مس مرأت اور مس ذکر کے تعلق سے. اور ایک حدیث میں تو یہاں تک کہا گیا
غالباً حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ کسی نے کہا کہ مس ذکر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو جواب میں فرمایا اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بھی جسم کا ایک عضو ہے، اور اگر تم اس سے وضو ٹوٹنے کا قول کر رہے ہو تو اس کو ہٹا دو کاٹ کر کے۔ یہاں تک سخت جملے کے ساتھ ارشاد فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ مس ذکر سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ سب مسائل ہیں، اور مسائل کی وضاحت میں یا احکام شریعہ بیان کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حیا نہیں فرماتا ہے۔ خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، ازواج مطہرات نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان تمام مسائل کو، جو خاص طہارت سے متعلق ہے، ان مسائل کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، تاکہ تمام امت محمدیہ اس کو صحیح طور پر سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کریں۔ اس لیے کہ اگر یہ طہارت کے مسائل اتنی وضاحت کے ساتھ نہیں بیان کی گئی ہوتی تو بہت سارے لوگ حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے مسائل نہ پوچھ پاتے، صحیح طور پہ وضاحت نہ ہو پاتی، لوگوں کو بیان نہیں کیا جاتا، تو ایسی صورت میں لوگ وضو یا غسل صحیح طور پہ نہ کر پاتے، اور جب صحیح طور پہ وضو اور غسل نہ کرتے تو اس کی نہ تو نماز صحیح ہوتی، نہ ہی مسجد میں داخل ہونا صحیح ہوتا، نہ ہی قرآن کی تلاوت کرنا یا قرآن چھونا یا سجدے تلاوت کرنا، یعنی ہر وہ کام جو بغیر وضو اور بغیر غسل کے نہیں کر سکتے ہیں، ان کاموں کو کرنا ان کے لیے درست نہ ہوتا، اگر صحیح طور پہ ان کا وضو نہ ہو یا غسل نہ ہو تو۔ اس لیے طہارت کے مسائل کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا تاکہ ان مسائل سے سب بخوبی واقف ہو جائے، اور طہارت سے ریلیٹڈ جتنے بھی ابواب ہے، چاہے وہ حیض و نفاس سے متعلق ہو، نواقض وضو یا غسل سے متعلق ہو، غسل کے فرض ہونے کے اسباب سے متعلق ہو، سب کی بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی گئی ہے۔ اس معاملے میں کسی کو بھی کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، شبہ ہو، تو بغیر کسی جھجک کے مسئلے کی توضیح اور وضاحت کے لیے پوچھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں، تاکہ مسائل صحیح طور پر سمجھ سکیں۔ جب صحیح سمجھیں گے تو دوسروں تک بھی صحیح طور پر پہنچا سکیں گے۔ اگلی گفتگو، والقہقہۃ فی الصلاۃ تنقضہ، اور قہقہا نماز میں، یعنی نماز میں قہقہا لگانا یہ ناقض وضو ہے۔ اس میں بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، فاضح اشارہ موجود ہے۔ اس کی وضاحت فرماتے ہیں، والقہقہۃ فی الصلاۃ تنقضہ، کہ نماز میں قہقہا لگانا یہ ناقض وضو ہے۔ قہقہا کے تعلق سے پہلے بھی تھوڑی سی بات آئی تھی، لیکن وہاں پر چونکہ ضمناً وہ گفتگو تھی، اصل گفتگو یہاں ہے۔ قہقہا مطلق ناقض وضو نہیں ہے، اگر کوئی حالت نماز میں نہ ہو قہقہا لگائے تو وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر رکوع اور سجدے والی نماز کے علاوہ کسی نماز میں ہے، جیسے جنازہ یا سجدہ تلاوت، تو اس میں اگر قہقہا لگایا تو ناقض وضو نہیں ہے۔ لیکن رکوع اور سجدے والی نماز میں ہے، پھر وہ شخص بالغ بھی ہے، تو ایسی صورت میں چند شرائط ہیں اس معاملے میں، ان شرائط کے ساتھ اگر اس نے رکوع سجدے والی نماز میں قہقہا لگایا تو اس کی نماز بھی گئی اور اس کا وضو بھی گیا، دونوں۔ اور یہ خلاف قیاسی باتیں ہیں، اس لیے خلاف قیاس یعنی اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا گیا بس اسی کے مطابق اس میں عمل ہے، اس میں قیاس کا یا عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ جس طریقے سے مروی ہے اور جتنا مروی ہے اسی پر ہی اس کو معمول کریں گے، اس پر دوسرے کو قیاس نہیں کریں گے۔ جو چیز خلاف قیاس ہوتی ہے اس پر دوسرے کو خود قیاس نہیں کیا جاتا۔ علت بیان کر رہے ہیں، لما روینا، اس وجہ سے جس کو ہم نے روایت کیا۔ پیچھے نواقض وضو جہاں شروع کیا گیا تھا اسی کے ایک ہی پیج کے بعد غالباً یہ اسی پیج میں یہ روایت درج کی گئی تھی کہ قہقہا ناقض وضو ہے، اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کیا۔ اور دوسری حدیث بھی ہے، وَلِقَوْلِ علیہ السلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی وجہ سے بھی کہ من ضحک منکم قہقہۃ فلیعید الصلاۃ والوضوء جميعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کسی نے قہقہا لگا کر کے ضحک کیا یعنی ہنسا، قہقہا مار کر کے ہنسا، فلیعید الصلاۃ والوضوء جميعا، تو نماز اور وضو دونوں کا اعادہ کرے، چاہیے کہ وہ نماز اور وضو دونوں کا اعادہ کرے۔ وَأَنَّهُ وَرَدَ فِي صَلَاةٍ كَامِلَةٍ فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهَا
لورودہ علی خلاف القیاس. اور یہ حدیث کے بعد کی عبارت وَأَنَّهُ وَرَدَ فِي صَلَاةٍ كَامِلَةٍ, اور یہ کہا وارد ہوا ہو, یعنی کہا کا ثبوت ہوا ہو, کہا کامل نماز میں, جو ایسی نماز میں جو نماز کامل ہو. کامل نماز مراد رکوع سجدے والی نماز. تو کہا کا وجود ایسی نماز میں ہوا ہو جو کامل ہو, یعنی کامل نماز میں کہا کا ورود ہوا ہو یا وجود ہوا ہو. فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهَا, لہذا اسی پر اسے محمول کیا جائے گا, اختصار کیا جائے گا, لورودی علی خلاف القیاس, خلاف قیاس اس کے وارد ہونے کی وجہ سے, کیونکہ یہ بات خلاف قیاس ثابت ہے, اسی وجہ سے اس کو اسی پر معمول کریں گے جتنے کے لیے ثابت ہے. حتی لو ضحک فی صلاۃ الجنازۃ وسجدت التلاوۃ لا ينقض الوضوء, یہاں تک کہ اگر کوئی نماز جنازہ میں ضحک کیا, ضحک سے مراد وہی کہا لگا کر کے ہنسا, یا اور سجدہ تلاوت میں کہا لگا کر کے ہنسا, تو یہ ناقض وضو نہیں ہے. لا ينقض الوضوء, تو یہ وضو کو نہیں توڑے گا. اب کہا اور ضحک اور تبسم کسے کہتے ہیں اور ہر ایک کا کیا حکم ہے اس کو بیان کر رہے ہیں یہاں سے. والقہقہۃ ان یسمعها جارہ, کہا یہ ہے کہ اسے اس کے آس پاس رہنے والے لوگ سنیں. جار مانا پڑوسی, یعنی اس کا پڑوسی اسے سن لے, یہ کہا ہوتا ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ وہ حکمہ انتقاض الوضوء والصلاۃ جميعا, اور کہا کا حکم یہ ہے کہ اس سے نماز اور وضو دونوں, نماز اور وضو دونوں باطل ہو جاتے ہیں. یعنی یہ ناقض وضو بھی ہے اور ناقض صلاۃ بھی ہے. انتقاض الوضوء والصلاۃ جميعا, نماز اور وضو یہ دونوں باطل ہو جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. وَالضِّحَكُ أَن يَسْمَعَهُ هُوَ لَا غَيْرُهُ, ضحک کسے کہتے ہیں؟ تو ضحک عربی میں وضاحت کر رہے ہیں کہ ضحک یہ ہے کہ اسے وہ خود سنے, یعنی جو ہنسنے والا خود ہی اسے سنے, لا غیرہ, دوسرا نہ سنے. اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں کہا قالو, فقہا نے کہا وَيُبْطِلُ الصَّلَاةَ لَا غَيْرَ, تو ضحک یہ صرف نماز کو باطل کرتا ہے بس, لا غیر, دوسری چیز یعنی وضو کو نہیں. تو ضحک سے صرف نماز باطل ہوتی ہے, یعنی ضحک صرف نماز کو باطل کرتا ہے اور وضو کو نہیں توڑتا. والتبسم ما لا يسمعوه, یہ میم پر پیش نہیں ہے بلکہ عین کا پیش ہے, وہ ما لا يسمعوه ہوا ولا حکم لهم, اور تبسم وہ ہے کہ جسے وہ خود یعنی تبسم کرنے والا بھی نہ سنے, یعنی جو تبسم فرما رہا ہے, جو تبسم یعنی مسکرا رہا ہے, وہ بھی اسے نہ سنے, یعنی اس میں آواز نہ ہو. اس کا حکم کیا ہے؟ ولا حکم لو, اس کا کوئی حکم نہیں, یعنی نہ تو نماز باطل ہوگی اور نہ ہی وضو ٹوٹے گا. تو یہ فقہ کی تمام کتابوں میں تقریباً یہ بات, اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ کہا ضحک تبسم یہ تینوں الگ الگ چیز ہے. تبسم یہ ہے کہ انسان صرف مسکرائے, جس چہرے سے پتا چلے دیکھنے والا اسے محسوس کرے, جو نہ دیکھے گا اسے وہ محسوس بھی نہیں کرے گا. تو تبسم اگر نماز میں بھی آ جائے, مسکرا دے نماز میں بھی, تو ایسی صورت میں نہ تو نماز نہ تو وضو ٹوٹے گا, نہ نماز باطل ہوگی. اور اگر کسی نے نماز میں ہنسا, ہنسنا کسے کہتے ہیں کہ وہ کم سے کم آواز اتنی ہو کہ خود سنے, تو ایسی صورت میں نماز باطل ہو جائے گی, نماز چلی جائے گی, وضو باقی رہے گا. اور قہقہ کی صورت میں نماز اور وضو دونوں, لیکن ہر نماز نہیں بلکہ وہی کامل نماز. بس آگے وَإِن شَكَّ فِي بَعْضِ وُضُوئِهِ فَإِن كَانَ أَوَّلَ شَكِّهِ أَعَادَ لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ بِالْحَدَثِ وَشَكَّ فِي زَوَالِهِ, اور اگر وضو کے درمیان شک ہو, فی بعض وضوئی, اپنے وضو کے بعض حصے میں, یعنی وضو کے درمیان میں یا کسی وضو میں, یہ بھی مانا کر سکتے ہیں, اپنے کسی وضو کے تعلق سے شک ہو کسی کو, کرے فَإِن كَانَ أَوَّلَ شَكِّهِ, بس اگر یہ شک پہلی بار ہو, فَإِن كَانَ أَوَّلَ شَكِّهِ, پہلا شک ہو, اعادہ, تو وضو کا اعادہ کر لے. یعنی پہلی بار ایسا اتفاق ہوا ہے کہ وضو کے ہونے یا نہ ہونے کا شک ہوا, کہ آپ نے وضو کیا تھا لیکن یہ ڈاؤٹ ہے کہ شاید میں باوضو نہیں ہوں, تو یہ شک اگر پہلی مرتبہ ہے تو وضو کا اعادہ کر لے, یعنی وضو پھر سے کر لے. لیکن اگر یہ شک بار بار اگر ہو رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں وضو کا اعادہ نہ کرے, کیونکہ یہ وسوسہ ہے
اور وسوسہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے. بہت سارے لوگ، کچھ علماء میں سے بھی، کچھ پڑھے لکھے لوگوں میں سے اور کچھ غیر پڑھے لکھے لوگوں میں سے ایسے پائے جاتے ہیں، ایسے ہیں جن کو وسوسہ بہت ہوتا ہے کہ وضو کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ شاید وضو نہیں ہوا، وہ غسل کرتے ہیں ان کو لگتا ہے شاید غسل نہیں ہوا. تو اس طرح کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اپنے وضو کو لے کر کے، غسل کو لے کر کے، کیونکہ یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے اور شیطان کی جانب سے ہونے کی وجہ سے ان کے اندر شک پیدا ہوتا ہے اور وہ شیطان کا ایک طرح سے کھلونا بن جاتے ہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ اگر بار بار شک ہو وضو اور غسل کے بارے میں، بار بار ایسا سے محسوس ہو کہ شاید وضو ٹوٹ گیا یا شاید ہمارا غسل صحیح نہیں ہوا، شاید وضو صحیح نہیں ہوا، شاید خروج ری ہو گیا، اس طرح کی چیزیں اگر ذہن میں آئے تو استغفار پڑھے، استغفار کی کثرت کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی کثرت کرے. انشاءاللہ العزیز دھیرے دھیرے یہ شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے اور شیطان سے آزادی مل جائے گی، شیطان کے بہکاوے سے آزادی مل جائے گی اور انسان ایک بہت بڑی پریشانی سے آزاد ہو جائے گا. بہت بہت سارے لوگ ہمارے علم میں بھی ایسے کئی لوگ ہیں جو اس معاملے میں بہت پریشان ہیں. ابھی ایک یہاں خود رضولی شریف میں ایک صاحب ہیں جو اکثر پوچھا کرتے ہیں، ایک وہ اپنے کسی ریلیٹڈ کے بارے میں، لیڈی کے بارے میں، کہ ان کو بہت ڈاؤٹ ہوتا ہے. وہ نماز پڑھتی ہیں، لیڈیز ہیں، نماز پڑھتی ہیں اور پانچوں ٹائم کی نمازیں پڑھیں گی اپنے وقت پر، پھر عشاء میں کے وقت میں پانچوں نماز کو دہراتی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ شاید ہماری نماز نہیں ہوئی. اسی طرح نہاتی ہے تو گھنٹوں نہاتی ہے کہ شاید غسل نہیں ہوا، شاید غسل نہیں ہوا، حالانکہ اس کی وجہ سے بیمار رہتی ہے لیکن اس کا شک ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا، ہو رہا ہے. اس طرح سے بہت سارے اور بھی لوگ ہیں. تو یہ شکوک و شبہات اگر ہو تو اس کی طرف توجہ نہیں دینا ہے، اور جب بھی توجہ اگر ہو ذہن میں آئے فوراً استغفار کیجئے اور بائیں طرف تھو تھو کر کے 3 مرتبہ کر لیجئے، شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہیں گے. تاکہ وہ ان شک کا فی بعض وضو ہی، اگر وضو کسی وضو کے تعلق سے اگر شک ہو تو اگر یہ شک، اگر یہ پہلا شک ہے تو وضو کا اعادہ کر لے. لأنه تيقن بالحدث، اس لیے کہ اسے حدث کا یقین ہوا ہے، وشک فی زوالہ، اور اس کے زوال کا شک ہوا ہے. وإن كان يحدث له كثيرا، اور اگر اسے بہت زیادہ حدث یحدث له كثيرا، یحدث سے مراد یعنی وہی وضو کے نہ ہونے کا شک ہو رہا ہو. حدث یحدث کا معنی ہوتا ہے حدث ہونا، لیکن یہاں پہ معنی شک کیجیے تو وضاحت ہوگی. وإن كان يحدث له كثيرا، اور اگر اسے زیادہ شک ہوتا ہو، کس چیز کے بارے میں شک؟ کہ وضو کے ٹوٹنے کا. اگر اسے وضو کے ٹوٹنے کا زیادہ شک ہوتا ہو، بار بار شک ہوتا ہو، لم يعید، تو پھر وضو کا اعادہ نہ کرے. دفعا للحرج، کیوں نہ کرے؟ حرج کو دفاع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے. ومن ایقنا، اب ایک الگ گفتگو، دوسری بات. ومن ایقنا بالحدث وشک فی الطہارۃ او بالعکس اخذ بالیقین. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، وسوسہ تو نہیں لیکن آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا وضو ابھی ہے کہ ٹوٹ گیا، یا کبھی شک ہوتا ہے، کبھی یقین ہوتا ہے. ایک جانب یقین، ایک جانب شک. تو دونوں جانب میں جدھر یقین ہو اس یقین پر اعتبار کریں گے اور شک پر عمل نہیں کریں گے، کیونکہ الیقین لا یزول بالشک، ایک قاعدہ ہے. آپ وہ رسم المفتی وغیرہ پڑھتے ہیں، اس میں اصول غالباً پڑھیں گے کہیں پر، کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا. اسی کو بتا رہے ہیں ومن ایقن بالحدث، اور اگر کسی کو حدث کا یقین ہو اور طہارت کا شک ہو، یعنی وضو باوضو ہونے کے بارے میں شک ہو، او بالعکس، یا اس کے برعکس، یعنی باوضو ہونے کے بارے میں یقین ہو اور بے وضو ہونے کا شک ہو، اخذ بالیقین، تو یقین پر عمل کرے. تو یقین پر عمل کرے، جس طرف یقین ہے اس یقین پر عمل کرے. شک کی وجہ سے دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب اگلی فصل، فرض الغسل. یہ وضو کے فرائض، سنن، مستحبات اور نواقض وضو کی پوری تفصیل ہو گئی. اس کے بعد اب غسل کے باب کو شروع کر رہے ہیں. فصل فرض الغسل المضمضۃ والاستنشاق وغسل جمیع البدن. یہ 3 باتیں فرض ہیں. فرائض غسل 3 ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن کو دھونا، مطلب پورے بدن پر پانی بہانا. ان تینوں باتوں میں فا لکھا دونوں میں، مضمضہ اور استنشاق میں
فا لکھا ہے، مطلب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے. ان کے نزدیک کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ دونوں باتیں ان کے نزدیک فرض نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے وضو میں اس کا وضو میں تو کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا وضو کے اندر سنت ہے، تو کہہ رہے جس طرح وضو میں حکم ہے اسی طریقے سے غسل میں بھی. لیکن ہمارے نزدیک وضو میں تو کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا یہ سنت ہے، لیکن غسل کے اندر یہ باتیں فرض ہیں. وضاحت کر رہے ہیں. فرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل جميع البدن والفرق بينه وبين الوضوء انه مامور بغسل الوجه في الوضوء. کریں غسل اور وضو کے درمیان فرق یہ ہے کہ انه مامور بغسل الوجه في الوضوء، کہ وضو کے اندر چہرہ دھونے کا حکم دیا گیا ہے. اور چہرہ کہتے کس کو ہے؟ چہرہ اسے کہتے ہیں جو مواجہت یعنی سامنے سے جتنا حصہ دکھائی دے اس کو وجہ کہتے ہیں، جیسا کہ اس کی وضاحت ہو چکی وضو کے بیان میں. کہ والمواجہۃ لا تقع بباطن الانف والفم، اور مواجہہ یعنی سامنے سے جب ہم چہرے کو دیکھیں تو مواجہہ جو سامنے سے جو دکھائی دیتا ہے تو اس میں مواجہہ میں لا تقع مواجہہ واقع نہیں ہوتا ہے بباطن الانف والفم، ناک اور منہ کے باطن میں مواجہہ یعنی آمنا سامنا ناک اور منہ کے اندر کے حصے میں واقع نہیں ہوتا ہے. یعنی جب ہم ڈائریکٹ کسی کو سامنے سے دیکھتے تو منہ نارملی منہ بند ہوتا ہے، منہ کے اندر کا حصہ نہیں دکھائی دیتا. ناک کے معمولی قریب کا حصہ تو دکھائی دیتا ہے، لیکن ناک کے باسے تک اندر جو نرم ہڈی تک کا حصہ ہے وہ نہیں دکھائی دیتا، جب تک کہ کچھ خاص انداز میں خاص طریقے پر نہ دیکھے تب تک نہیں دکھائی دیتا. نارمل انداز میں بالکل نہیں دکھتا، یعنی مواجہہ میں وہ نہیں دکھائی دیتا. اسی وجہ سے ناک اور منہ کا اندرونی حصہ وضو میں فرض نہیں ہے. وفی الغسل مامور بتطہیر جمیع بدن، اور رہا غسل کا معاملہ تو غسل کے اندر کل بدن کے پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کل بدن کی پاکی کا حکم دیا گیا ہے. قال تعالی، اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنوبی ہو تو خوب پاکی حاصل کرو. اور خوب پاکی حاصل کرنے میں کلی ناک میں پانی ڈالنا اور یعنی بدن کے ہر اس حصے پر پانی پہنچانا ضروری ہے جہاں تک پانی پہنچانا ممکن ہو اور ضرر کا باعث نہ ہو تو وہاں تک پانی پہنچانا لازم و ضروری ہے. فَيَجِبُ غَسْلُ جَمِيعِ مَا يُمْكِنُ غَسْلُهُ مِنَ الْبَدَنِ إِلَّا بَاطِنَ الْعَيْنِ عَلَى مَا مَرَّ. لہذا بدن کا وہ تمام کل بدن جمیع ماں کا بیان من البدن ہے، تو کل بدن کا دھونا واجب ہے جس یمکن غسلہ، جس حصے کو دھونا ممکن ہو، یعنی کل بدن جس کا دھونا ممکن ہو تو اس کا غسل واجب ہوگا. الا باطن العین علی ما مر، سوائے آنکھ کے اندرونی حصے کے، آنکھ کے باطنی حصے کے، اسی بنا پر جو بات گزر چکی، کیونکہ آنکھ کا جو اندرونی حصہ ہے اس کا دھونا ممکن نہیں ہے، بئی طور ممکن نہیں ہے کہ وہ ضرر کا سبب ہے، اسی وجہ سے اس کے دھونے کو ساقط کر دیا گیا ہے. بخلاف باطن الانف والفم، برخلاف ناک اور منہ کے اندرونی حصے کے، حیث یمکن غسلہما، کیونکہ جہاں ان دونوں کا دھونا ممکن ہے، یعنی ناک اور منہ کے اندرونی حصے کو دھونا ممکن ہے اسی وجہ سے وہاں دھونے کا حکم ہے. اور آنکھ کے اندرونی حصے کو دھونا ممکن تو ہے لیکن ممکن کے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ضرر کا سبب ہے. اچانک آنکھ میں پانی جائے یا پانی آپ ڈالنے کی صورت میں ذرا سی اس میں چوٹ لگ جائے تو کافی تکلیف آنکھ میں پہنچ جاتی ہے، اسی وجہ سے اسے منع کیا گیا. تاکہ حیث یمکن غسلہما، ان دونوں کو دھونا ممکن ہے، ولا ضرر رہتی ہے، اور اس میں کوئی ضرر نہیں، یعنی ناک اور منہ میں کوئی ضرر نہیں ہے لیکن آنکھ میں ضرر ہے. فیجب، لہذا اسی وجہ سے وہ واجب ہے، یعنی ناک اور منہ والا واجب ہے، آنکھ میں واجب نہیں. فقط تاکد ذلك بقول علیہ السلام، اور یہ حکم مؤکد ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے بھی کہ آپ نے فرمایا تحت کل شعرۃ جنابۃ الا فبل الشعر وانقل البشر، آپ نے فرمایا کہ ہر جلد کے نیچے جنابت ہے، سنو، فبلو، پس تم بالوں کو تر کرو، وانقل البشر، اور جلدوں کو صاف کرو، بالوں کو تر کرو اور جلدوں کو صاف کرو، یعنی اچھے سے صاف کرو. تو اسی سے پتہ چلا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے
تو بدن کا پورا حصہ شامل ہو گیا. بالوں کو بھی اچھے سے دھونا ہے, بالوں کے جڑ کو بھی اچھے سے دھونا ہے تاکہ پانی پورے طور پر وہاں پہنچ جائے اور مکمل صفائی ہو جائے. وَيَجِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى وُصُولِ الشَّعْرِ, ارے پانی پہنچانا واجب ہے بال کی جڑ تک. وَأَثْنَائِهِ, اور اس کے درمیان تک, یعنی بالوں کی جڑوں تک بھی اور بالوں کے درمیان میں بھی. وَأَثْنَائِهِ فِي اللِّحْيَةِ وَالرَّاسِ, اور داڑھی اور سر کے, پورے بالوں سے تعلق یہاں, یعنی بالوں کے جڑوں تک اور اس کے درمیان میں پانی پہنچانا ہے. پھر یا داڑھی میں بھی اور سر میں بھی, یعنی داڑھی کے بالوں میں اور سر کے بال دونوں میں, جڑ تک اور اس کے اندرونی حصے تک, یعنی جو بال داڑھی کے جو کیا کہتے ہیں زیادہ گھنی داڑھی ہو, زیادہ گھنے بال ہو, چاہے عورت کے ہو مرد کے ہو, تمام کے جڑوں تک پانی پہنچانا غسل جنابت میں واجب ہے. لما تقدم, اسی وجہ سے جو مقدم ہوا, اسی حدیث کی وجہ سے. الا اذا کان ضفیرۃ, مگر جب کہ چوٹی گدی ہوئی ہو, یعنی جب چوٹی گدی ہوئی ہو تو اس صورت میں پھر روایت, ایک روایت کے مطابق للحرج ہے, تو اس میں حرج ہے. یعنی جب چوٹی گدی ہوئی ہو, بار بار چوٹی کھولنا دشوار ہو, اور چوٹی کھولے بغیر ہی پانی بال کے جڑوں تک آسانی سے پہنچ جائے تو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, اور بال جو لٹکے ہوئے ہیں اس حصے کو کھول کر کے الگ الگ کر کے دھونے کی ضرورت ہے, ایک روایت کے مطابق. اور جو دوسری روایت ہے اس کے مطابق بال کو کھول کر کے یا بغیر کھولے اس قدر دھونا ضروری ہے کہ جس سے پورا پانی پہنچ جائے. اور ایک روایت میں کہ چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے, بس یہ کہ پانی پہنچ جائے, حرج کی وجہ سے, کیونکہ بار بار چوٹی باندھنا اور پھر کھولنا باندھنا کھولنا یہ ایک اہم کام ہے عورتوں کے لیے. تو لہذا اس کی وجہ سے حرج سے بچنے کے لیے ایک روایت اس طرح کی آئی ہے کہ بغیر چوٹی کھولے بھی غسل کر سکتے ہیں جبکہ پانی پہنچنا ممکن ہو, اور بالوں کے اگر ہر حصے پر نہ بھی پہنچے تو اس صورت میں غسل اس کا صحیح ہے. یہ فرائض غسل کی بات ہو گئی, اور ٹائم چونکہ 2-3 منٹ اور بچ گئے ہیں. اب غسل کی سنت کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے, تو اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم